अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है उसका टाइटल है गौसे पाक के वालिद का वाक़या। ये वीडियो है सैयद नूरानी मियां अशरफी अल जिलानी जी का। ये वीडियो लिया है मैंने हाशमी चैनल से। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा है। आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। कि एक नौजवान सिपहसालार था, अपनी निकल पड़ा है किसी तैयारी में। चलता रहा, जो कुछ भी उसकी पोटली में खाना पीना था वो समाप्त हो खत्म। आगे बढ़ा, भूख की शिद्दत ने तड़पाया, प्यास लगी तो दरिया का पानी बगल में पी लिया, लेकिन भूख को कैसे मिटाए। आंखों के सामने नौजवान के अंधेरा आने लगा। परेशान कि मैं क्या करूं, किसकी पनाह में जाऊं। इतने में रहमत ने अंगड़ाई ली और शान देखो कि खजूरें नजर आई। नौजवान ने सोचा चलो चंद खजूरें खा के भूख मिटा लो। जैसे ही खजूरों की तरफ बढ़ा, दिल ने कहा रुक, अल्लाह देख रहा। ये झाड़ तेरे बाप का है जो तू खाएगा। फतवा तो कहता है खा ले, मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम उसने नहीं खाया, हाथ नहीं लगाया, चलता रहा। रास्ते में इतना लड़खड़ाने लगा कि जैसे लगा अभी जान चली जाएगी। जान बचाना फर्ज है, मुर्दार खाना हराम है। लेकिन अगर ऐसा ही पोजीशन है कि मरी हुई चिड़िया है, भून के खा लेगा तो जान बच जाएगी, तो बस इतना खा ले कि तेरी जान बच जाए, ये नहीं कि पूरा पेड़ भर ले। ऐसे ही शराब पीना इस्लाम में हराम है कि नहीं? हाँ? कभी देखोगे भी नहीं, हाथ लगाना तो बड़ी बात है। नजिसुन है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। लेकिन जान बचाना फर्ज है। अगर पानी ना मिले और 1 मिनट में तू मर जाएगा बगैर पानी की, और शराब की बोतल है तो 2 घूंट पी ले ताकि तेरी जान बच जाए। ये नहीं कि पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ मारती है, ये तो फतवा है। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने मुर्दार चिड़िया को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि खुदा देख रहा। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, सकत नहीं थी, कदमों में लड़खड़ाहट, आंखों में अंधेरा। कहां तक चले, कैसे चले। इसी बीच में रहमत खुदा को जोश आया और मेरे मौला के करम ने उसे दिखाया कि जिस दरिया के किनारे किनारे वो चल रहा था, उसी पर एक बहता हुआ लाल लाल सेब उसे नजर आया। वो लाल लाल सेब देखा, बयाबान जंगल के बीच में लाल लाल सेब, तो देखते ही चेहरे पर वो सुर्खी आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उठाया धोया, न देखा आओ न देखा ताओ, खा लिया। खाया तो जिस्म को राहत मिली, मैदे को सुकून मिला, और जैसे ही सुकून मिला वैसे ही दिमाग की बत्ती जली। जैसे दिमाग की बत्ती जली, जिस्म और अक्ल के बीच में जंग। नौजवान सकते में, अल्लाह मैंने ये क्या गजब कर दिया, किस मालिक के बाग का सेब मैंने खा लिया। अब तो ये सेब मैं खा चुका हूं, बिला इजाजत खा चुका हूं, मौला करे मुझे माफ कर दे। वो माफी मांग रहा है, तब तक उसने मन ही मन में सोचा कि उस बंदे से माफी मांगो जो इसका मालिक है। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले कि ये सेब हजम हो जाए, हजम होकर लुथड़ा बनकर खून का कतरा बन जाए, और वो खून का एक बूंद मेरे शरीर के सारे खून को नापाक कर दे, हराम कर दे, चलो इसके मालिक का पांव पकड़ करके मैं माफी मांगू। मगर मालिक को ढूंढू तो कहां ढूंढू। फिर दिल में ख्याल आया कि जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, हो ना हो इसका मालिक भी वहीं कहीं उसका सुराग मिल जाएगा, चलो चलते। नौजवान जाना था पूरब से पश्चिम, लेकिन जा रहा है पश्चिम से पूरब। जहां से आया था उधर ही जा रहा। चलता रहा, मीलों का सफर तय किया तो देखा कि दरिया के सतहे आप पर
ایک سیب کا جھاڑ، اس کی ایک شاخ، ایک ڈالی لٹکی ہوئی ہے جو پانی کو چھوئے ہوئے ہے، اور اس میں 4-5 لال لال سیب لٹکے ہیں۔ اس نوجوان کے دل میں فوراً خیال آیا، ہو نہ ہو یہ جو سیب میں نے کھایا ہے یہ اسی جھاڑ کا ہے، چلو اندر چلتے ہیں، مالک سے ملتے ہیں، شاید مسئلے کا حل نکل آئے۔ اندر گیا، کوئی ہے کہ سزا دے رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نحیف و ناتوا شیخ فانی، ایک بوڑھا انسان ہاتھ میں ڈنڈا لے کے باہر نکلا۔ اس نے کہا، ہاں بتاؤ، میں ہوں۔ آپ اس باغ کے مالک ہو؟ ہاں میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ اس 21 سال کے کڑیل جوان مرد آہن نے کہا، بابا مجھ پہ رحم کھاؤ، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ شیخ نے کہا، کیا کیا بیٹا تو نے جو معافی مانگ رہا؟ کہا، بابا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ اب میرے باغ کا؟ یہاں تو کوئی آیا نہیں، کوئی گیا نہیں، جب تو نہیں آیا تو کھایا کہاں؟ کہا، یہاں نہیں کھایا۔ پھر اس نوجوان نے پوری سٹوری سنائی۔ میں بھوک سے پریشان تھا، سیب دکھا، جان نکل رہی تھی، کھا لیا۔ پھر عقل نے کہا یہ غضب ہو گیا۔ پھر میں اسی رخ پہ آتا رہا جدھر سے سیب آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے، اس سے پہلے اس کے مالک سے مل کے معافی مانگ لوں۔ دیکھتے دیکھتے سطح آپ پر چند سیب نظر آئے، دل میں خیال آیا یہی سیب رہا ہوگا۔ میں اندر آیا، آپ دکھے، اس لیے میں سمجھ گیا جو سیب میں نے کھایا ہے اس باغ کے مالک آپ ہو۔ اس سے پہلے کہ یہ خون کا قطرہ بن جائے بابا معاف کر دو۔ عزیزان ملت، اتنا کہنا تھا، تب تک اس شیخ کا ماتھا ٹھنکا۔ 21 سال کی جوانی میں اللہ کا اتنا ڈر، ایسا تقوی کہ نہ کردہ گناہ کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ فتویٰ تو کہتا تھا کہ کھا لے، لیکن اس کا تقوی ایسا کہ معافی مانگنے آیا۔ ایسا لگا جیسے اس شیخ کی امید کا چراغ سامنے جگمگا رہا، ایسا لگا جیسے مدتوں بعد اس کی دعا کی قبولیت باب اجابت کو دستک دے رہی ہے۔ ایسا لگا جیسے اس کے سپنے اس کے سامنے کھڑے ہوں، ایسا لگا جیسے اس کی مراد اس کے مولا نے پوری کر کے سامنے بھیج دی ہو۔ اس شیخ نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، گناہ تو نے بہت بڑا کیا ہے، لیکن اتنی آسانی سے میں تجھے نہیں معاف کروں گا۔ نوجوان نے کہا، بابا جو کہو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے پہلے معاف کرو۔ کہا، میری ایک شرط ہے۔ کہا، مجھے منظور ہے۔ کہا، سن تو لے۔ کہا، جو بھی شرط ہو، جھاڑو کہو تو لگاؤں، کپڑا کہو تو دھوں، برتن کہو تو دھوں، غلام بن کے رہوں، شرط بولو۔ کہا، یہ سب کچھ نہیں، میری شرط یہ ہے کہ تجھے میری چھوکری سے شادی کر دیں۔ آج کا نوجوان ہوتا یہ فیس بک واٹس ایپ والا تو کہتا ہے، اے بابا میں معافی مانگنے آیا ہوں، تیرا جمائی بننے نہیں آیا۔ مگر اس میرے دوستو اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس نے کہا، بابا وعدہ کرو کہ اگر میں تیری چھوکری سے شادی کر لوں، ہاں کہہ دوں تو مجھے ابھی معاف کر دے گا۔ کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن سن تو صحیح، بعد میں تانا نہ دینا کہ مجھ سے یہ چھپایا وہ چھپایا، یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا۔ اس لیے سن، میری جس بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے وہ اندھی دیکھتی نہیں، بہری ہے سنتی نہیں، گونگی ہے بولتی نہیں، لولی ہے ہاتھ بھی نہیں ہلا پاتی، اور سن، پاؤں سے لنگڑی بھی ہے چلتی بھی نہیں۔ آج کا یہ بائیکر فیس بک والا نوجوان ہوتا تو کہتا، اے اللہ، یہ ماڈل تو نے میرے لیے بچائے رکھا تھا، جو اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، گونگی بھی ہو، کیا میں اتنا برا ہوں؟ لنگڑی بھی ہو، لولی بھی ہو۔ مگر میرے دوستو اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ جھٹکا تو لگا کیونکہ نفس تو سب کے پاس ہے، انسان، لیکن پھر کہا، ٹھیک ہے، پہلے وعدہ کر کے تو مجھے معاف کر دے گا، میں تیری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی سے شادی کرنے کے لیے تیار۔ اتنا کہنا تھا، نکاح ہو گیا۔ شب زفاف ہے، سہاگ کی رات ہے، وہ نوجوان اپنی دلہن سے ملنے کے لیے جا رہا۔ دروازے پہ پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو گونگی ہے، بہری ہے،
نہ سنے گی نہ بولے گی نہ کچھ کہے گی نہ محسوس کرے گی، لیکن سلام کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے۔ میں اپنا کام کروں، سلام کروں، وہ چاہے جواب دے نہ دے، سمجھے نہ سمجھے، دستک دی تو ایک آہٹ محسوس کی، دروازہ کھلا، سلام کیا تو دیکھتا کیا کہ نہ وہاں کوئی اندھی، نہ کوئی بہری، نہ کوئی گونگی، نہ کوئی لنگڑی، نہ کوئی لولی، بلکہ ایک ایسی محجبی، ایسی حسین و جمیل خاتون جیسے لگے جنتی حوروں نے اپنے مخصوص ہاتھوں سے سجایا ہو۔ سلام کا جواب دیا اس خاتون نے۔ آج کا چھوکرا ہوتا تو کہتا لگتا میری بیوی کسی اور کمرے میں ہے، میں غلط کمرے میں آ گیا، چلو پہلے یہاں ٹائم پاس کروں پھر وہاں جاتا۔ مگر اس نوجوان کے تقوی کو سلام، یہ منظر دیکھا تو فوراً بھاگا اور اس شیخ کو پکڑا، دامن نہیں سیدھے کالر پکڑا اور کہا اے بابا سچ بتا تیری مجھ سے دشمنی کی، میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ کیا ہوا؟ کہ تو نے کہا تھا تیری بیٹی اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، بہری ہے، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ جنتی حوریں بھی شرما جائے، یہ تو کھڑی ہے پاؤں پہ، اس کا ہاتھ ہل رہا ہے، منہ سے بول رہی ہے، سلام سن رہی ہے، یہ کسی اور لڑکی کے پاس تو نے مجھے کیوں بھیجا؟ ایک گناہ کیا تھا سیب کھا کر تو لنگڑی لولی اندھی بہری سے شادی کرنا پڑا، اگر یہ دوسرا گناہ مجھ سے ہو جاتا تو میں تو کہیں منہ دکھانے لائق بھی نہ رہتا۔ چل مجھے لے چل اس کمرے میں جہاں میری اندھی بہری گونگی لولی لنگڑی میری بیوی، میری شریک حیات، میری اردھانگنی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا کہنا تب تک اس شیخ فانی نے، اس بوڑھے انسان یعنی حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان یعنی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہی تیری بیوی ہے، یہی میری بیٹی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب تو ایک ناکردہ گناہ کی توبہ کے لیے اتنا پریشان تھا تو تیرا تقوی دیکھ کر میں سمجھ گیا اس بیٹی کے لیے تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کیونکہ پورے جیون میں اس نے حرام چیز دیکھی نہیں، اسے گونگی اس لیے کہا کیونکہ سارے جیون میں یہ حرام بات بولی نہیں، اسے بہری اس لیے کہا کیونکہ اس نے حرام چیزوں کو سنا نہیں، اسے میں نے لولی اس لیے کہا کیونکہ اس نے حرام چیز کو چھوا نہیں، اور لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں۔ اے نوجوان تیرے تقوی کو سلام، جب میں نے تیرا ایسا تقوی دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تجھ جیسا بے مثال جمائی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان ملت، جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ 21 سال کا نوجوان، جب ایسا باپ ہو اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر جب ایسی ماں ہو، ارے جب ان دو انمول رتنوں کا ملن ہوتا ہے ملن، تب جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے جنم۔ تو گائز واقعی میں بہت خوبصورت سا واقعہ تھا، بہت اچھا تھا۔ اس سیب کے چکر میں ان کو ایسا لگا اس 22 سال کے لڑکے کو کہ میں نے کیا گناہ، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا تھا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں، تو اس چیز سے وہ ڈرتا تھا۔ تو وہ سیب کھا لیا، اس سیب کے چکر میں وہاں تک پہنچ گیا کہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ تو ملے بوڑھے آدمی تو انہوں نے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے، پہلے اس میں کیونکہ وہ اللہ کے ہی بندے تھے، انہوں نے اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا تھا، وہ اس ٹیسٹ میں بخوبی پاس بھی ہوا کہ جو انسان بغیر غلطی کے معافی مانگ رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں اتنی خوف ہے تو وہ میری بیٹی کو کتنے اچھے سے رکھے گا۔ واقعی میں یہ سٹوری بہت اچھی تھی، ایک سیب کے اوپر تھی، لیکن اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا کہ آج کل کی دور میں کوئی توبہ کرنا نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو بتا دو نا کہ کوئی لڑکی میں ڈیفیکٹ ہے یا کوئی ایسی ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو بھی وہ لوگ
देख लेते हैं तो उसको मना कर देते हैं कि हम उससे शादी नहीं करेंगे। लेकिन इस बंदे ने उससे शादी भी करी। बाद में क्या कि हाँ कहीं गूंगी है, सलाम करना तो अल्लाह की सुन्नत है, सलाम करने गया तो सलाम तो करना बनता है। तो उस लड़की ने भी जवाब दिया, तो वो डर गया कि मैंने जिससे शादी करी थी वो ये लड़की तो नहीं है। फिर वो दोबारा उस बूढ़े आदमी के पास गया, बोला मैंने तुमसे इसलिए बोला कि वो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, ताकि जो इंसान सेब के चक्कर में माफ़ी मांगने के लिए इतनी दूर तक आ सकता है वो मेरी बेटी का कितना ख्याल रखेगा, वही तुम्हारी मतलब वाइफ है। और तो गाइस वाकई में बहुत 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 खूबसूरत स्टोरी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इससे एक सीख मिली कि हाँ अगर किसी में कोई कमी हो तो यार किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने उससे आपको उसके ज़रिए कुछ अच्छा ही मिले। तो गाइस अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।